بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طلبہ کرام، سبق نمبر 108 ہے اور باب الزہار میں ہم بات کریں گے کفارہ زہار میں مشترک غلام کا نصف کر کے اس کو آزاد کرنا۔ اس سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ذکر کیا جائے گا اور راجح قول کی تعیین کی جائے گی، اور پھر ہم شروع ہو جائیں گے دوسری قسم کفارہ زہار کی، جس میں 2 ماہ کے روزے ہیں۔ اگر غلام نہ ملے تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہوگا۔ اور یہ فصل ہے فصل فی الکفارہ۔ آج ہم چوتھی شرط پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ملکیت ناقص نہیں ہونی چاہیے، ملکیت نقصان سے خالی ہونی چاہیے، اس غلام کو آزاد کریں گے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ، کسی نے مشترک غلام کا نصف آزاد کر دیا، اور وَهُوَ مُؤْسِرٌ، اس حال میں کہ یہ آزاد کرنے والا شخص موسر ہے، مالدار ہے، وَزَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيهِ، اور ضامن ہو گیا ہے اس کے بقیہ حصے کی قیمت کا اس کے مالک کے لیے۔ لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غلام کفارہ زہار میں کافی نہیں ہوگا، ویجوز عندہما، صاحبین کے نزدیک کافی ہو جائے گا۔ آگے چلنے سے پہلے امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک ایک اصول سمجھ لیں آزادی سے متعلق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق یعنی آزادی میں تجزی ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس کو اور حصے کیا جا سکتا ہے، مطلب نصف غلام آزاد ہو تو بقیہ نصف وہ آزاد نہیں شمار ہوگا، اگر اس نے آزاد نہیں کیا تو وہ غلام ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے عتق میں تجزی ہوتی ہے۔ صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی نہیں ہوتی، اگر نصف آزاد ہو گیا تو سارا آزاد ہو گیا۔ اب اس اصول کو دیکھتے ہوئے یہ پہلا مسئلہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ غلام تھا ایک 2 بندوں کے درمیان مشترک، ان میں سے ایک شخص کے اوپر جو کہ زہار کا کفارہ ادا کرنا تھا، تو اس نے اسی غلام کا نصف حصہ جو اس کا اپنا حصہ تھا وہ اس نے آزاد کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نصف آزاد کیا تو دوسرا نصف ابھی تک آزاد نہیں ہوا، دوسرا نصف آزاد نہیں ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ آزاد کرنے والا شخص مالدار ہے یا غریب ہے۔ اگر مالدار ہے پھر تو اس نے قیمت دینی ہے، تو گویا کہ اس نے دوسرے شریک کو اس کے جو نصف تھا اس کی قیمت دے دی۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عتق میں تجزی ہوتی ہے۔ اس نے جو غلام آزاد کیا ہے شروع میں اپنا نصف ایسا، تو اس کے اندر ملکیت ناقص ہے، کیونکہ دوسرے کے اندر ملکیت ناقص ہے، کیونکہ اس کا اپنی ملکیت میں تو نہیں ہے نا، وہ دوسرا نصف تو دوسرے کی ملکیت میں ہے، تو اس کے اندر نقصان آگے ہے۔ تو اس نقصان کے ساتھ اب بعد میں وہ اس کو دوسرے حصے کو آزاد کرے گا۔ تو ہم نے کہا ہے کہ ملکیت کے اندر نقصان نہیں ہونا چاہیے، ملکیت کامل ہونی چاہیے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس نے نصف آزاد کیا تو سارا آزاد ہو گیا، لہذا وہ اس کے کفارے میں بھی لگ گیا۔ اب آگے دیکھیں گے کہ اگر یہ مالدار ہے تو قیمت دے دے، اور اگر مالدار نہیں ہے، موثر ہے، تو پھر غلام کی صحیح کی طرف جائیں گے۔ لأنه يملك نصیب صاحبه بالزمان، فرماتے ہیں کہ صاحبین کے جب اس نے نصف آزاد کیا تو دوسرا نصف جو دوسری شریک کا تھا وہ بھی آزاد ہو گیا، لہذا جب آزاد ہو گیا تو یہ مالک ہو جائے گا اس اپنے ساتھی کے حصے کا بالزمان، زمان دینے کے ساتھ، کیونکہ مالدار ہے لہذا زمان دے دے گا تو وہ مالک ہو جائے گا خود ہی۔ فصار موثقا كل العبد عن الكفارہ، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سارا غلام اسی نے آزاد کیا ہے کفارے کی طرف سے، وہ ملکہ، اور وہ اس کی ملکیت ہو جائے گا۔ خلاف ما اذا كان الموثق موسرا، بخلاف اس صورت کے جب موثق آزاد کرنے والا وہ غریب ہو، لانه وجب عليه السعايه في نصیب الشریک، کیونکہ اس کے اوپر پھر یعنی غلام کے اوپر اپنے یعنی دوسرا جو شریک ہے اس کے حصے کے اندر صحیح کرنا ہے۔ جب صحیح کر کے غلام آزاد ہوگا تو اس نصف حصے کے اندر گویا کہ غلام نے کچھ عوض دیا ہے تب اس کو آزادی ملی، جبکہ کفارہ عبادت ہے، اس کے اندر عوض نہیں ہے، اس کے اندر عوض نہیں ہے کہ غلام کو عوض دے کر آزاد ہو، وہ فری میں آزادی ملنی ہے، تو تب کفارہ ادا ہوگا۔ فیکون اعتاقا بعوض، تو یہ تو آزاد کرنا عوض کے بدلے میں ہو جائے گا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ آزاد کرنے والا وہ اگر معسر ہے یعنی غریب اور تنگ دست ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ زہار میں نہیں لگے گا صاحبین کے نزدیک۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کہ ان نصیب صاحبہ ينتقص علی ملکہ، کہ اس کا جو دوسرا ساتھی ہے جس کے پاس نصف غلام ہے تو اس کا حصہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا، اس کے اندر صرف نقصان آ گیا ہے، علی ملکہ اس ساتھی کے حصے کے اندر رکھتے ہوئے اس کے اندر نقصان آ گیا کہ اب غلام آدھا اس کا ہے اور وہ آدھے غلام کے ساتھ کیا کرے گا، تو ملکیت ناقص آ گئی۔ ثم يتحول الیہ بالزمان، تو لہٰذا پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ دوسرے ساتھی کا شریک کا حصہ ناقص ہو گیا، پھر اس کے بعد یہی حصہ جو نقصان کے ساتھ ہے وہ ملے گا ادھر شریک کو جس نے زہار میں نصف غلام آزاد کیا ہے، اس کی طرف مڑ جائے گا اپنے شریک کا حصہ زمان ادا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ضامن ہو جائے گا موسر ہونے کی حالت میں۔ جب اس طریقے سے ہے تو وہ مثلہ یمنع الکفارہ، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے کہ پہلے دوسرے کی ملکیت میں نقصان آیا، اس کے بعد وہ پھر وہی نقصان کے ساتھ وہ غلام کا وہ حصہ اس کفارہ ادا کرنے والے کی طرف منتقل ہوا، تو وہ گویا کہ کامل نہیں ہے بلکہ وہ نقصان کے ساتھ وہ ملکیت ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی ملکیت یہ کفارے کو منع کرتی ہے، کفارے سے یہ نہیں ہوگا۔ اور وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ جَازَ۔ اگر اس طرح ہوا، اچھا اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مفتہ بھی ہے کہ عتق میں تجزی ہوتی ہے، لہذا دوسرا جو حصہ ہے اس میں نقصان آ گیا ہے، جب نقصان آیا ہے تو لہذا اس کی وجہ سے اگرچہ وہ پھر کفارہ کی طرف سے آزاد کرنے والے شخص کی طرف منتقل تو ہوا لیکن نقصان کے ساتھ ہوا، تو یہ کافی نہیں ہوگا کفارے سے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ نَصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ، اگر کوئی آدمی نصف غلام کو، یعنی اپنا ہی غلام ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اپنے نصف غلام کا نصف حصہ آزاد کرتا ہے، ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ عَنْهَا، پھر وہ کفارے کی طرف سے اس کا باقی حصہ آزاد کرتا ہے، دیکھیں اپنا ہی غلام ہے لیکن اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے آزاد کر رہا ہے، جازہ درست ہے، لأنه أعتقه بكلامين، گویا کہ دو کلاموں میں اس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے، والنقصان متمکن علی ملکہ، اور نقصان جو ہے وہ اس کی ملکیت کے اندر ہی واقع ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ نقصان پہلے دوسرے شریک کے پاس آیا ملکیت میں، پھر وہاں سے منتقل ہوا اس شریک کی طرف، جبکہ یہاں پر نقصان آیا کہ اس نے پہلا نصف غلام اپنا آزاد کیا اور نصف نہیں کیا، پھر دوسرا نصف آزاد کیا، تو یہ نقصان تو ہوا لیکن یہ نقصان اس کی اپنی ملکیت میں ہوا ہے بسبب الاعتاق، آزاد کرنے کے سبب سے، بجہت الکفارہ، کفارہ کی جہت سے، یعنی کسی اور جہت سے نہیں بلکہ کفارہ کی جہت سے اس نے جب آزاد کیا نصف غلام پھر دوسرا نصف غلام، تو یہ اس کی اپنی ملکیت کے اندر ہی یہ نقصان آیا ہے، تو ملکیت کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ کفارہ کو منع نہیں کرتا، کفارہ میں وہ مثل غیر مانع۔ اور اس کی مثال بھی ہے کہ کمن ازجع شاۃ للاضحیۃ فاصاب السکین عینها، کسی نے بکری لٹائی ذبح کے لیے اور وہ بکری کی آنکھ کو جا کر چھری لگ گئی اور وہاں سے اس کو کاٹ دیا اور اس کی گردن نہیں کٹی، تو نقصان آ گیا کہ بعد میں گردن کاٹ دی، پہلے آنکھ کاٹ دی، لیکن یہ کہ چونکہ ذبح کے وقت جو نقصان ہوتا ہے جانور کے اندر اس کو نقصان نہیں کہا جاتا، لہذا اس کی وجہ سے قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے جس طریقے سے یہاں پر اس نے کیا ہے کہ ذبح کے اندر گڑبڑ کر دیا لیکن پھر بھی جانور حلال ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی اس نے آزاد کرنے میں گڑبڑ کر لیا کہ تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا بعد میں آزاد کرتا ہے، لیکن اپنی ہی ملکیت کے اندر یہ ٹکڑے ٹکڑے اس نے کیا ہے تو درست ہے، دوسری کی ملکیت میں درست نہیں۔ بخلاف ما تقدم، بخلاف اس صورت کے کہ جو وہاں پر ہم نے ابھی ذکر کی کہ لن نقصان تمکن علی ملک شریک، کیونکہ وہاں پہ نقصان جو ہے وہ پہلے شریک کا جو شریک ہے اس کی ملکیت پر لاگو ہوتا ہے اور وہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر منتقل ہوتا ہے یہ پہلے کفارہ ادا کی صورت میں آزاد کرنے والا جو شریک ہے اس کی طرف۔ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصل کے مطابق ہے، اور ان کی اصل یہ ہے کہ عتق میں تجزی ہوتی ہے، جب عتق میں تجزی ہوتی ہے تو گویا کہ اس نے اپنا پہلے نصف آزاد کیا، بقیہ نصف آزاد نہیں ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا نصف اس نے آزاد کر دیا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اما عندهما فالاعتاق لا يتجزا، ان کے ہاں عتق کے اندر تجزی ہوتی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہی نہیں، فاعتاق النصف اعتاق الکل، لہذا نصف کو آزاد کرنا ایسا ہی ہے جس طرح کل کو آزاد کرنا، جب اس نے نصف کو آزاد کیا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کل کو اس نے آزاد کر دیا۔ جب صاحبین کے نزدیک نصف آزاد کرنا گوئے کہ کل کا آزاد کرنا ہے تو فلا یکون اعتاقا بکلامین، تو ان کے نزدیک چونکہ عتق میں تجزی نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نصف پہلے کیا اور نصف اپنا غلام بعد میں کیا، بلکہ ایک ہی دفعہ گوئے کہ یہ سارے کا سارا غلام آزاد ہو گیا، دو کلاموں کے ساتھ اس کو ہم شمار ہی نہیں کریں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔
وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا۔ اب اگر ایسا ہو گیا، ہم نے یہ پانچویں شرط ہم نے یہ کر دی ہے کہ غلام آزاد کرنے میں پانچویں شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری سے پہلے غلام آزاد کریں، بیچ میں نہیں۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے غلام کو کے نصف کو آزاد کر دیا کفارے سے اور ابھی تک نصف باقی ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے جس عورت کے ساتھ زہار کیا تھا اسی کے ساتھ اس نے ہم بستری کر لی، ثم آتق باقیہ، اس کے بعد بقیہ غلام کو آزاد کرتے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، لأن الاعتاق يتجزأ عنده، کیونکہ اعتاق ان کے نزدیک اس میں تجزی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں گے ان مسائل میں مفتہ بھی قول بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہی ہے، تمام فتاوی میں انہی کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ اب چونکہ نصف کو اس نے آزاد کیا، بیچ میں اس نے ہم بستری کر لیا، پھر نصف کو آزاد کیا، تو گویا کہ سارا غلام پہلے آزاد نہیں ہوا، لہذا وشرط الاعتاق ان یکون قبل المسیس بالنص، اور اعتاق کی شرط یہ ہے کہ نص سے ہمیں ثابت ہوا کہ من قبل ان یتماسا، کہ عورت کو چھونے سے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے اعتاق پایا جائے۔ واعتاق النصف حصل بعد، اور یہاں پر نصف غلام کیا آزاد کرنا وہ ہم بستری کے بعد پایا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سبین فرماتے کہ اعتاق النصف اعتاق الکلی، جب نصف کو اس نے آزاد کر دیا بستری سے پہلے تو گویا کہ کل کو ہی آزاد کر دی، جب کل کو آزاد کر دی تو حاصل الکل قبل المسیسی، تو سارے کا سارا جو ہے وہ گویا کہ بستری سے پہلے غلام آزاد ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک بات غلام کو آزاد کرنے سے متعلق تھی، اور اس کی ہم نے 5 شرائط پڑھ لی۔ اب دوسرے نمبر پر ہے کہ اگر کسی کو غلام نہیں ملتا تو اب دوسری بحث شروع ہوگی کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُوْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ۔ مظاہر نہیں پاتا غلام کو کہ جس کو وہ آزاد کرے، تو اس کا کفارہ 2 مہینے لگاتار روزے ہیں، ان میں رمضان کا مہینہ نہیں ہونا چاہیے، اور عید الفطر کا نہیں ہونا چاہیے، عید الاضحیٰ کا یوم نحر نہیں ہونا چاہیے، اور ایام تشریق کے 3 دن نہیں ہونا چاہیے، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ تو یہ ایام بیچ میں نہ آئیں، اگر آئیں گے تو پھر اس کو نئے سرے سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ امت تتابو، یہاں تک بات تتابو کی ہے، یعنی پے در پہ روزے رکھنا، فَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، نص میں ہے کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، سورہ مجادلہ کے اندر۔ اور وَشَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنِ الظِّهَارِ، اور اگر رمضان کا مہینہ بیچ میں آئے گا تو وہ پھر زہار سے تو واقع نہیں ہوگا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے ہیں، واجب کیے تو ان کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور یہ جو ہیں یوم فطر، یوم نحر، ایام تشریق، ان میں روزہ رکھنا منہی عنہ، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، ان کے اندر مہمانی کو قبول کرنا ہے، روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ فلا ینوب عن الواجب الکامل، تو جب یہ ناقص ہیں ان دنوں میں روزے رکھنے تو وہ کامل واجب جو کفارہ ہے اس کی طرف سے یہ واقعہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے اس میں نہیں رکھ سکتا۔ فَإِن جَامَعَ الَّتِي ظَهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ، اگر جس عورت سے زہار کیا تھا اسی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کے بیچ میں، یعنی ابھی تک مکمل 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھے تھے، پورے نہیں کیے تھے، کہ بیچ میں ہم بستری کر لی اس سے۔ اب ہم بستری کرنے کی صورت رات کو عمدن اس نے کر دی، لیلن عامدن او نہارن ناسین، یا دن کو بھول کر لی روزے کی حالت میں۔ استأنف الصوم، روزے کو نئے سرے سے رکھے گا طرفین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا یستأنف، نئے سرے سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے آگے رکھے۔ اب اس مسئلے کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ ہے کہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، بیچ میں اگر رکھے گا تو وہ تتابو نہیں رہے گا، لہذا پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پر جو قیودات ہیں لیلن عامدن، یہ تو ویسے قید اتفاقی ہے کہ رات کو اگر بھول کر بھی کرتا ہے تو پھر بھی یہی حکم ہے، اور اگر جان بوجھ کر بھی کرتا ہے تو پھر بھی یہی حکم ہے۔
اور اگر اپنی اسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے. اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے تو اس کے تتابع میں کوئی فرق نہیں آئے گا رات کی طرف کرنے میں، رات کے وقت کرنے میں، اور دن کے وقت کرنے میں البتہ چونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس صورت کے اندر پھر اس کو تتابع ختم ہونے کی وجہ سے نئے سرے سے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی کسی دوسری عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی صورت میں. اور اسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی صورت میں بھی اگر رات کو وہ بھول کر کرتا ہے یا جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس میں چونکہ یہاں پہ ایک اختلافی صورت کو ذکر کرنا مقصود ہے تو اس لیے کچھ کویودات ذکر کی ہیں جس میں امام ابو یوسف اللہ چونکہ اختلاف فرماتے ہیں تو اس لیے وہی صورتیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے انہی کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بالاتفاق صورتیں ہیں ان کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا. او نہارا ناسیاً، یہاں پہ دیکھیں دن کو بھول کر اس نے روزے کی حالت میں اسی عورت سے ہم بستری کر لی، لہٰذا اگر اس کے برعکس اس نے جان بوجھ کر ہم بستری کی ہے تو پھر تو بالاتفاق شیخین کے نزدیک بھی، طرفین کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی وہ نئے سرے سے روزہ رکھے گا. اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اتفاقی صورت تھی. اور ناسیاً یہ اختلافی صورت ہے جس میں امام ابو یوسف اللہ اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بھول کر اس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی. تو طرفین فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر وہ نئے سرے سے روزہ رکھے گا. امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نئے سرے سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لأنه لا يمنع التتابع، فرماتے ہیں یہ جو اس نے بستری کی ہے رات کے وقت تو روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے رات کے وقت، اور دن کے وقت جو اس نے اسی عورت کے ساتھ ہم بستری کر لیا لیکن وہ بھول کر کی ہے. جب بھول کر کی ہے تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. جب نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا تتابع سے یہ معنی نہیں ہے. جب تتابع سے معنی نہیں تو وہیں سے آگے رکھے. لا يفسد به الصوم، کیونکہ اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا. وہ شرط، اور روزہ فاسد ہونا ہی تو شرط ہے نا کہ بیچ میں ایک روزہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا تو لہٰذا اب پھر نئے سرے سے رکھے، جبکہ یہاں پہ روزہ ہی نہیں فاسد ہوا. وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا فَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَفِيمَا قُلْتُمْ تَأْخِيرُ الْكُلِّ عَنْهُ. امام ابو یوسف اللہ پہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزوں کے بارے میں تو یہ پڑھا ہے نا آیت میں من قبل ان یتماسا کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، جبکہ یہاں پر تو بیچ میں اس نے ہم بستری کر لی ہے تو یہ تو پھر ٹوٹ گیا نا، استیناف کرنا پڑے گا یہاں پر. اور اب لگاتار تو روزے رکھنے والی بات تو نہیں ہوئی، لہذا یہ بیچ میں ہم بستری آ گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا، کہ اگرچہ مقدم کرنا روزوں کو یہ ہم بستری کے اوپر شرط ہے قرآن میں، لیکن آگے ہم یہ ذکر کریں گے کہ فَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، اور جس طرف ہم گئے ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس طرف ہم گئے ہیں کہ اس نے 1 مہینہ مثلا روزے رکھ لیے تھے، باقی اگلا مہینہ شروع کرنے سے پہلے اس نے ہم بستری کر لی، تو جس طرف ہم گئے ہیں کہ وہ اسی سے آگے شروع کرے، نئے سرے سے روزے رکھنے شروع نہ کرے. اس میں تو بعض روزوں کو ہم بستری کے اوپر مقدم کرنا آتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم بستری جو ہے وہ اس کے 1 مہینے کے بعد گویا کہ اس نے ہم بستری کر لی ہے تو گویا کہ کم از کم 1 مہینے کے روزے تو اس نے پہلے رکھ لیے نا، اس کے بعد ہم بستری کی ہے. تو ہم جس قول کی طرف گئے ہیں کہ بھئی وہیں سے آگے روزے جاری رکھے، شروع سے نہ رکھے، تو اس میں فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم ہم بستری سے پہلے کچھ نہ کچھ روزے تو اس نے رکھے ہوئے ہیں. اور جس طرف تم جاتے ہو یعنی طرفین جاتے ہیں، وفیما قلتم، امام ابو یوسف اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ جس طرف طرفین تم جس طرف جاتے ہو، آپ جس طرف جاتے ہو تو اس میں تو تاخیر الکل ہو، اس میں تو سارے کے سارے روزے وہ ہم بستری سے مؤخر ہو رہے ہیں. ہمارے مسئلے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مقدم ہو گیا، ہم وہیں سے آگے چل رہے ہیں، جبکہ تم کہتے ہو کہ نہیں نئے سرے سے رکھو. نئے سرے کا مطلب ہے کہ ہم بستری پہلے ہو چکی ہے، اب تم نئے سرے سے 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، جبکہ یہ تو صورت درست نہیں ہے. الہما طرفین کا جواب کہ ان الشرط فی الصوم ان یکون قبل المسیس، کہ روزوں کے اندر تو شرط یہی ہے کہ وہ بستری سے پہلے ہوں، وان یکون خالیا عنہ ضرورۃ بالنص، اور دوسرا یہ کہ وہ روزے رکھنا یہ ہم بستری سے خالی ہونا چاہیے. تو آیت سے 2 باتیں ہمیں سمجھ آ گئی. ایک یہ کہ ہم بستری سے پہلے ہوں لگاتار 2 مہینے روزے، دوسرا یہ کہ وہ 2 کے 2 مہینے ہم بستری سے خالی ہونے چاہیے، چاہے ہم بستری رات کو کریں یا دن کو کریں. ضرورت بالنص، نص سے ضرورت یہ بات ثابت ہوئی. ظاہر ہے کہ جب پہلا ہے کہ روزے مقدم ہونے چاہیے تو اس کی ضرورت اسی چیز میں ہے کہ ہم بستری سے وہ 2 مہینے روزے لگاتار خالی ہوں گے تو تب وہ روزے مقدم ہوں گے، ہم بستری اس کے بعد ہوگی.
تو یہ دو چیزیں ہم نے آیت سے سمجھی ہیں. جب یہ سمجھی ہیں تو حاذا شرط ینعدم بہ، اور آپ نے جو مسئلہ ذکر کیا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد ہم بستری کر لی ہے، تو یہ والی بات تو یہاں پر یہ والی شرط منعدم ہے، اور مہینے کے روزے جو ہیں وہ خالی تو نہ ہوئے ہم بستری سے، ہم بستری تو اس میں آ گئی اگرچہ رات کو کیے، یہ دن کو بھول کر کیے، لہذا فیستانف، بس نئے سر سے روزے رکھنے پڑیں گے. اور راجح قول بھی یہی ہے. وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ، پس اگر اس نے دن کے وقت اس نے ان روزوں میں سے کوئی روزہ افطار کر دیا کسی عذر کی وجہ سے، او بغیر عذر، یا کسی بغیر عذر سے، استأنفا، لہٰذا پھر بھی نئے سرے سے رکھے گا، لفوات تتابع کے فوت ہونے کی وجہ سے. وہ قادر علیہ عادتاً، اور عادتاً انسان اس تتابع کے اوپر چونکہ قادر بھی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے اب یہ نئے سرے سے رکھے گا. وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ، اگر غلام ظہار کر لیتا ہے اپنی بیوی سے، لم يجوز فی الکفارۃ الا الصوم، اس کے کفارے میں صرف اور صرف روزے ہیں، نہ غلام آزاد کرنا ہے اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، صرف روزے رکھنے جو اس کے ساتھ متعلق عبادت ہے، نہ کہ اس کے مال کے ساتھ. لأنه لا ملک له، کیونکہ اس کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے تو وہ مال کہاں سے لائے گا. فلم یکن من اہل تکفیر بالمال، لہذا وہ مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا. تو یہاں تک ہم نے کفارہ ظہار کی دوسری قسم یعنی روزے رکھنا اس کا ذکر پڑھ لیا اور اس کی تفسیر بھی ساتھ پڑھ لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.